جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے کار خیر کا، اور ہمارے ساتھ مختلف مہمانان گرامی موجود ہیں جس میں سے اسلم شیخ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اداکار ہیں، فنکار ہیں، سوشل ورکر ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل احمد صاحب جو کہ ایڈمنسٹریٹر KMC ضلع شرقی ہیں اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق ندیم موجود ہیں جو کہ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ ہیں اور جنرل فزیشین ہیں، اور آرتھوپیڈک اینڈ نیورولوجک جو فزیوتھراپی ہوتی ہے اس پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو سماجی شخصیت بھی ہیں، ماضی میں سیاسی شخصیت بھی رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، بانی اور سربراہ ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے ہیں سر؟ شکریہ، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین اب اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں شکیل مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ان سے درخواست بھی کریں گے اور کلام بھی شامل کریں گے۔ اسلم شیخ صاحب سے بات ہوئی۔ اسلم شیخ صاحب کیسے گزر رہے ہیں رمضان، کیا روٹین ہے یہ؟ الحمدللہ وہی روٹین لازمی، روزے، نماز۔ اچھا، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں شوٹ نہیں کروں۔ ویسے شوبز والوں کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ نماز پڑھتے ہوں گے یا روزے رکھتے ہیں۔ نہیں سر، یہ سب سے غلط ہے۔ ایک دفعہ مسجد میں بھی کسی نے میرا بازو پکڑ کے یہی بات بول، آپ کا یہاں کیا اچھا یہ کیا بات کی آپ نے؟ مائنڈ سیٹ غلط، سمجھ رہے ہو کہ آپ ایکٹنگ کرنے آئے ہیں نا، اس لیے کیا مائنڈ سیٹ غلط ہے نا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ سلطان رائی حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، اور پاکستان کے نظر کیا وجہ ہے، کیوں ایسا لوگ سوچتے ہیں؟ ہمارے یہاں مذہب کے اندر یہ کام جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایکٹنگ جائز نہیں ہے، شو بزنس گانا بجانا، لیکن شو بزنس والا اس لیے پاکستان میں شو بزنس کبھی سر، لیکن ایک اداکار روزہ رکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے، امامت کرا سکتا ہے، بالکل کر سکتا تو کیوں لوگ مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا یہاں، مائنڈ سیٹ ایسا نہیں بنایا، اور یہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہی ہے۔ مطلب اب سوشل میڈیا آ گیا تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے میرے خیال سے کہ یہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، سارے ارکان پورے کرتے ہیں، لیکن آرٹسٹوں کو صرف یہ سمجھا ہوا کہ ان کا شاید مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ گانے بجانے والے بھانڈ میراثی ہوتے ہیں۔ ان کے سیٹ اپ یہ ہے، اس لیے کہ پاکستان بنا ہی مذہب کے نام کے اوپر تھا، یہاں کانسیپٹ ہی آرٹ کا نہیں تھا، آرٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ فلم، ٹیلی ویژن، گانا بجانا، یہ اچھا آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں کیا اس میں؟ کیونکہ دیکھیں جی سوشل ورک آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں 6-7 سال سے جو ہے وہ نیڈی پیپلز کے لیے ریہیبیٹیشنز اور ان کے گروسری کا اور اس کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان سے باہر کچھ دوست ہیں وہ ہمیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ فنکاروں کے لیے، آرٹسٹوں کے لیے بھی بڑا کام کرتے ہیں، ان کے لیے کام کیا، اور اس کے بعد پھر ہم مصطفیٰ بھائی کے ساتھ جڑ گئے، اور مصطفیٰ بھائی کے ساتھ جڑے تو اب ہم متحدہ کے ساتھ ہیں، اور متحدہ میں شکیل بھائی کو پتہ ہے کہ میں اس ٹائم پر سوشل فورم سے منسلک ہوں۔ ابھی میں اپنی وہی کچھ درخواست تو پہلے متحدہ کے خلاف تھے، اب متحدہ کے ساتھ ہیں۔ میں یہ ابھی ان سے کہہ رہا تھا کسی رائے میں نہیں مجھے ایک بات ہی بتائیں، آپ لوگوں کو کسی رائے میں شریک کیا گیا؟ دیکھیں آپ کے لیڈران نے فیصلہ کیا، پہلے متحدہ کے خلاف سیاست کرتے تھے، آج متحدہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ متحدہ میں شامل ہو جائیں یا نہیں شامل ہو؟ سن لیجئے نا، جی مہاجر قومی موومنٹ، آفاق احمد، ابھی بھی بیان آ دیا کہ الطاف بھائی آئیں گے تو میں لینے کے لیے جاؤں گا۔ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ مخالف تو کوئی بھی نہیں گیا، PSP جو ہے متحدہ بن رہی ہے، آپ رضامند ہیں؟ پوچھا گیا تھا آپ سے؟ دیکھیں لازمی ہے، وہ تو ڈسکشن تو ہوا تھا نا کہ بھائی ہم ان کے پھر ساتھ، آپ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کی اندر میٹنگ کیا ہوئی ہے۔ نہیں سر، پھر آپ پہلے متحدہ کے خلاف سیاست کیوں کرتے تھے؟ متحدہ کے خلاف تھوڑی کی ہے، کیوں نہیں کرتے تھے سر؟ مصطفیٰ کمال نے بات ہی صرف متحدہ کے خلاف کی ہے۔ میں مصطفیٰ کمال کو ڈیفائن تو نہیں کروں گا، آپ PSP میں تھے تو آپ مصطفیٰ کمال کے تو ساتھ ہوں گے نا سر؟ انہوں نے کوئی غلط بات PSP میں آج تک کسی جلسے میں متحدہ کے خلاف اگر بات نہ ہوئی ہو تو جلسہ مکمل نہیں ہوتا۔ جلسے میں مصطفیٰ بھائی نے الفاظ استعمال کیے ہوں گے، وہ الفاظ ان کے اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن میں مصطفیٰ بھائی کے خلاف بھی نہیں جاؤں گا، نہ میں متحدہ کے خلاف چاہتے تھے متحدہ میں رہنا، لیکن غلطی سے PSP کراچی میں رہنے والا بزنس مین، آرٹسٹ، ایکٹر، رائٹر، ڈائریکٹر اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متحدہ میں ہی تھے، چاہے وہ ممبر نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ساتھ بیٹھے میں ان کو بھی بتا رہا ہوں۔ اور بعد میں پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کوئی APML میں چلا گیا، کوئی پرویز مشرف کی پارٹی میں چلا گیا، کوئی PSP میں چلا گیا، کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا، کسی نے PSP بنا لی، مہاجر قومی موومنٹ ہو گئی، وہاں سے متحدہ بن گئی۔
یہ تو ایک سلسلے چلتے رہے نا میرے بھائی. حالانکہ پہلے اگر وہ والی متحدہ ہوتی تو متحدہ چھوڑ نہیں سکتے تھے میرے خیال. سر میں کہتا ہوں متحدہ نہیں, مہاجر قومی موومنٹ ہوتی تو چھوڑ سکتے تھے آپ, کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. اصل کہانی متحدہ بننے سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد متحدہ میں سب شامل ہوئے. ٹھیک ہے, پھر میں سمجھ گیا. صحیح ہوا تھا. شکیل بھائی مجھے ایک بات ہی بتائیں کہ ابھی گزشتہ دنوں بھی کچھ آپ کے رہنماؤں کے بیانات آئے, واقعی یہ پارٹی جیل ہو گئی ہے یا اب بھی ڈاکٹر فاروق اور مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی الگ الگ تھوڑا تھوڑا, دیکھیں سر اتنے عرصے تک دوریاں رہی ہیں اور ایک دم سے یہ سگے بھائیوں میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے نا, ساتھ بیٹھتے ہیں اس میں بھی سالہ سال رکھتے ہیں, وہ جو چپخلش ہوتی ہے ختم ہونے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو آپ نے بلایا ایز اے ایڈمنسٹریٹر. سر پھر تھوڑی سیاسی بات سر. شکیل بھائی بریک لیے نا, اس کے بعد تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں. ایک صرف اتنا بتا دوں کہ آپ نے بھی لاسٹ جو جلسہ ہوا تھا دیکھا تھا. جی میں ساتھ تھا. 6 سال کے بعد جلسہ دیکھا, کیسا تھا جلسہ؟ زبردست جلسہ تھا. نہیں جوش نظر آیا, لیکن بہت دنوں بعد, کیونکہ میں نے تو بہت پہلے جو مطلب پہلے کے جو جلسے ہیں نا جب مہاجر قومی موومنٹ تھی اس وقت کے جلسے اٹینڈ کیے ہوئے. تو پھر آپ نے جلسے میں دیکھا لوگ, میں نے فرق دیکھا. اب تھوڑا یہ ہے کہ وہ جو ایک جذبہ ختم ہو گیا تھا لوگوں میں, وہ دوبارہ سے اب بیدار ہوتا نظر آ رہا ہے کہ لوگ ذرا سا جب انسان چارج ہو رہے ہیں, ایک ٹیمپو بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہیں پہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ چیزیں مینیج ہوتی ہے, تھوڑا وقت لگتا ہے. اور دیکھا آپ نے جس طرح لوگ آئے, آپ نے دیکھا جو جذبہ تھا وہاں پر, یہ ثابت کر رہا ہے کہ لوگ یکجا ہو گئے. اچھا. اور جیسا آپ نے سوال کیا نا کہ آپ سے پہلے پوچھا, اپنے گھر جانے کے لیے کون کس سے پوچھتا ہے؟ صحیح بات. حکومت چلو بھائی اپنا گھر صحیح ہو گیا آ جاؤ, سب ہم نے لبیک کہہ دیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مزید دیکھیں گے بہتر. صحیح بات. تک رہوں تو بہتر. اچھا, گورنر صاحب سے اچھے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں بہتر ہے. ریسنٹلی ایسے بیانات آئے جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ شاید مصطفیٰ بھائی کے بیانات تھے. نہیں گورنر صاحب کے بیانات تو بہت اچھے ہیں. نہیں گورنر صاحب کے تو بہت اچھے ہیں, پارٹی کے لیے ایک اچھا کام کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, اور اچھا شہر میں جو بیچارے کے اختیارات ہیں اس کے باوجود بھی جا کے ایک ڈائنامک رول ادا کر رہے ہیں. ایک پورا پوٹینشیل آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنا متحرک گورنر شاید ماضی میں ایسا نہیں تھا. ہاں ماضی میں کبھی رہے تو ہیں, وہ ایک اور ڈاکٹر صاحب رہے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب اتنے محترم کہتے ہیں اتنا ایکٹیو نہیں رہے جتنے یہ گورنر صاحب ایکٹیو ہے. یہ بہت زیادہ ایکٹیو, یہ پاورفل زیادہ ہیں یا ایکٹیو زیادہ ہیں؟ ایکٹیو بھی بہت زیادہ ہے, اور ایکٹیو اسی میں ہوگا جب یا سپورٹ زیادہ ہے ان کی. عوامی سپورٹ تو ہے, عوامی سپورٹ ہے سر, اور دوسری سپورٹ, عوامی سپورٹ تو گورنر بننے کے اس لیے بعد ہوئی ہوگی عام نا. آدمی کے ایک لائن مین کو جب گورنر سے ملتا ہے تو چڑتا پھاڑتا جاتا ہے گورنر سے ملی, سب سے ملتے ہیں. ان کی جو بلو بک ہے جس میں ان کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن, اس کو بھی بائی پاس کر کے جاتے ہیں, عوام سے ملتے ہیں. عوام کو کیا چاہیے؟ آج تک گورنر ہاؤس پہ 14 سال ہم اتنے سے نہیں گئے جتنے عرصے میں ابھی چلے گئے. عام لوگوں کے لیے یہ رمضان کی دیکھ لیں, عام لوگوں کے لیے گورنر ہاؤس کھلا, عام لوگوں کے لیے کھلا. آپ سے پہلے گورنر نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو یونیورسٹی بنا دیں گے, کالج بنا دیں گے, فلاں کر دیں گے. آج تو سب کے لیے دروازے کھول دیے گئے. تو عمران خان نے کہا تھا نا, تو عوام کو کیا چاہیے؟ یہ جے ڈی سی کے اندر کھڑے ہوئے تھے, عوام کے اندر جے ڈی سی میں بھی کھڑے ہوئے ہیں, عوام دیکھ لیں ہر جگہ جا رہے ہیں. کراچی گیمز ابھی جو ہوا, اتنا وزٹ ان کا پی سی ہوٹل میں نہیں ہوگا, اتنا وزٹ ڈیفنس میں نہیں ہوگا جتنا پہلا روزہ جو ہے وہ حاجی صاحب وہاں موجود تھے گورنر ہاؤس میں. کیا کہیں گے سر حاجی صاحب, آپ بھی موجود تھے گورنر ہاؤس میں؟ نہیں, ہمارے بھائی صاحبان بالکل ٹھیک بات فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ عوام میں جا رہے ہیں, ایکٹیو بھی ہیں. ویسے میرے اندازے کے مطابق پاورفل زیادہ ڈاکٹر عشرت العباد تھے, زیادہ پاورفل گورنر کی حد تک ہی. سر دیکھیں میرا اور آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے, اختیارات تھے نا ڈاکٹر صاحب, تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں, اختیارات تھے, اور ظاہر ہے کہ چیف منسٹر سے ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور ایک چیف منسٹر تو قائم علی شاہ تھے, تو خود بخود آپ کو اختیار مل ہی جاتا ہے دوسرے کو. بالکل تو یہ کام کر رہے ہیں, وہ زیادہ آپ کے خیال میں پاورفل تھے. اور پہلی افطاری میں بہت زیادہ لوگ آ گئے, اور پہلے دن نظم و ضبط اتنا ٹھیک نہیں ہوتا, تو کل رات کو بچوں کے ساتھ گئے تھے, جو ہم تھیلیسیمیا کے بچے اور یتیم بچوں کے ساتھ گئے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا میں ان کو الگ سے اٹینڈ نہیں کر سکا تھا, تو ایک دن کوئی بھی اور دوبارہ بلائیں گے آپ کو, ان بچوں کو لے کے دوبارہ آپ لوگ آئیں. میں نے کہا انشاءاللہ ٹائم. کیسا لگا افطاری, کیسی تھی؟ افطاری اچھی تھی, بس یہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے, اور پریکٹیکل ریئلٹی ہے کہ اچانک ہزاروں آدمی آئیں اور ایک ہی وقت میں سب کو کھانا ہو, کوئی بھی 1 منٹ لیٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. بالکل روزے کا وقت ہے, تھوڑی بدنظمی ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ادروائز باقی اچھا ہے. آنا جانا ملنا آپ کو سپورٹ رہتی ہے ان کی, گورنر صاحب کی؟ جی, ہمارے المصطفیٰ کو سپورٹ رہتی ہے. سپورٹ رہتی ہے, خاص طور پہ سپورٹ ہمارے المصطفیٰ میں جو 12 نومبر کو ہم نے انٹرنیشنل ڈائبٹیز ڈے جو 14 کو ہوتا ہے, تو 12 کو چھٹی کا دن تھا, تو اس میں بھی وہ آئے تھے.
हमारे साथ ताउन करते हैं। किया था, ठीक है। अच्छा, आप लोग तमाम मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, बल्कि अगर इजाज़त दें तो मैं शकील भाई से कलाम ले लूँ जी, अगर, क्योंकि शकील भाई जो है ना वो कल भी कलाम इनका नहीं हो पाया था मुकम्मल, तो शकील भाई कलाम पेश कर दें जी। सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है, सुभान। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का सब जुदा है। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शकील बंदी साहब। नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फा, बल्कि हम डॉक्टर तारिक नदीम का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। आपको जाना है, बाकी मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। एक वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम, और सिलसिला मेरा पहला रोज़ा का भी है, इसलिए कि यहाँ पे हमारे साथ रोज़ा कुशाई के बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी रोज़ा कुशाई है आज। इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी ब्रेक पे जब हम गए हैं, तो ये ब्रेक के दरमियान ज़्यादा मुफीद बातें हो रही होती हैं। शकील भाई से बात हो रही थी, सवालात करते हैं। नहीं वो असल नहीं। हाँ, मैंने अक्सर देखा है, आप माशाल्लाह माशाल्लाह। शकील भाई से तो अभी जो बातें हो रही थी ना, वो पौधों के हवाले से हो रही थी। शकील भाई माशाल्लाह से बॉटनी में मास्टर। नहीं, आप वहाँ ले जाना चाह रहे थे PSP और MQM को, यूं दोनों को साथ बिठा के। सब समझ रहा था मैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्र की बात है कि आपस में मोहब्बतें हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चले ये तो अच्छी बात है कि आपस में
मोहब्बतें बढ़ गई हैं अब, आपस में क्या पहले भी एक ही थे, पहले भी एक ही थे, ऊपर से लीडरान ऐसे ही हम लड़ तो रहे थे। सबको दावत दे रहे हैं, एमक्यूएम जो है पीटीआई को भी दे रही है, पीपल्स पार्टी को भी दे रही है, सबको दे रही है। कराची को सोचो, पाकिस्तान का सोचे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमात बिल्कुल सही है। कराची का सोचो। अच्छा नाज़रीन, एक बात हो रही थी बॉटनी के हवाले से, तो शकील भाई ने ये बताया है कि जी खरबूजे इतने घर में खाए जाते हैं। शकील भाई मुख्तसरन बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर मैंने बताया कि रमजान एक ऐसा महीना होता है कि तकरीबन हर घर में फ्रूट आता है, और एक टाइम में हर घर में खाया जाता है। एक खरबूजे में आप कहने 700 करीब 650 से लेकर 700 करीब बीज निकलते हैं। इसी तरह लेमन में 8 बीज निकल जाते हैं, चीकू में 2 निकल जाते हैं, ऑरेंज में 10 निकल जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि उस बीजों को जमा कर लिया, बच्चों को लगा दें जी आप इस एक्टिविटी में किसी को जमा कर लें, उसको 10-15 मिनट के अंदर पानी में जो ऊपर आ जाए समझ लें खराब है, बाकी उसको लाएं, इसको ड्राई करें, उसको रख दें। आप पूरा महीना बच्चे जमा कर ले, जाके शॉप पे बेच देते हैं, उनकी पूरी पॉकेट मनी में निकल सकती है। अब बल्क क्वांटिटी में हमें एक बीज वरना लगा भी सकते हैं, उसको लगा ले। अगर आपके शहर में इतनी जगह नहीं है तो आप गमले में तो जैसी आपके पास स्पेस अवेलेबल है। वो जो तरीका बता रहे थे कि पानी सेब का भी लग जाएगा, सेब का पौधा भी लग जाएगा। डॉक्टर सेब के लिए एनवायरनमेंट की भी जरूरत है। एनवायरनमेंट की भी जरूरत। देखिए बीज भी मसला नहीं, इसकी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। हमारे एनवायरनमेंट में तो फल भी जो है ना सूख जाते हैं, क्यों? कराची की एनवायरनमेंट, कराची के एनवायरनमेंट में तो ये मतलब बहुत कम कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, शहर में नहीं है, लेकिन हम इस पे काम करें डॉक्टर साहब, तो फिर बेहतरी आ सकती है। एक हम रिसर्च सेंटर लेबोरेटरी बना रहे हैं, लेबोरेटरी बना रहे हैं रिसर्च की, जो एनवायरनमेंट को रिसर्च करेगी, सॉइल को करेगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखें डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी पौधे हैं जो तमाम फूल देते होंगे। ठीक है हाजी साहब, क्या फरमाएंगे? बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट, मेरे ख्याल में अब पूछने की बात रहती नहीं है, इतनी चीज़ें आपकी जानिब से की जा रही हैं। अल्लाह का करम है और ये नाम मुस्तफ़ा की बरकत है। सुभान अल्लाह। अब मैं आज की गुफ्तगू करना चाहता हूँ यतीम बच्चों के बारे में। तो यतीम बच्चों को हम अपने यहाँ यतीम नहीं कहते, शहजादा कहते हैं। सुभान अल्लाह। नंबर 2 ये कि यतीम खाना उसका नाम नहीं रखा है, माई होम अल मुस्तफ़ा, ताकि बच्चा कहे कि मेरा घर है अल मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह, मैं उसमें रहता हूँ। माशाअल्लाह। उनको इंग्लिश मीडियम में हम एजुकेट करते हैं ताकि आगे चल कर मुलाजमत में और दीगर मामलात में उनको आसानी हो। उनको पीएफ म्यूज़ियम और तमाम जगहों पर फ्री ऑफ चार्ज गाहे बगाहे पिकनिक्स पर भी ले जाते हैं ताकि उनको ये न एहसास हो कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जिनको क्रिकेट का शौक है, उनको क्रिकेट, जिनको नाम क्या हॉकी का रखा है, है आपने इसका ऑर्फनेज का नाम क्या रखा है? माई होम अल मुस्तफ़ा। माई होम अल मुस्तफ़ा, माशाल्लाह तो नाम वो कितना खुश खूबसूरत है। होकर कहता है। अच्छा, जो इसी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैट्रिक के इम्तिहान में ज्यादातर बच्चे ए और A+ आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। परसों तकरीब थी, 20 बच्चे जो यतीम हैं वो हुफाज बन चुके हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा सर, कितना खर्च कितना आ जाता है? क्योंकि मुझे इन बच्चों से भी बात करनी है। एक अगर यतीम बच्चे को आप लेना चाहें तो कितना लगता? ज्यादा है इनका बच्चे अच्छा। रोजा रखकर आए हैं। मेरी गुजारिश असल में ये है कि लोग हमारे साथ इसमें जितना ताउन करते हैं मैं उसकी को बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक यतीम बच्चे की कफालत, खाना पीना, तालीम अगर अपने ज़िम्मे कोई लेना चाहे तो 8,000 रुपये वो जमा करा दे महीने के, और उसके बाद फिर वही कफालत है। भाई बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने हाजी साहब। अच्छा, यहाँ पे मेरा पहला रोज़ा सेगमेंट है। माइक बेटा जी, सबसे पहले वहाँ हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? हैं, थोड़ा सा साइड हो जाइए, आप नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब उज़ैर रज़ा, माशाल्लाह। रोज़ा लग तो नहीं रहा बेटा, गर्मी थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहन को दीजिएगा माइक। जी बेटा, आपका क्या नाम है? फायजा, वाइजा साजिद। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? हैं, KG1। माइक ऑन नहीं है बेटा, कुछ आवाज़ तो आ ही नहीं रही है मेरे ख्याल में, माइक जो है ना ऑफ किया हुआ है। अब बेटा दोबारा अपना नाम बताओ, 1 मिनट पहले इनको बताएं। उज़ैर रज़ा। ठीक है, आप समझ में आया, ठीक है। और क्लास कौन सी बताई थी? 5। ठीक है बेटा, आप इनको दीजिएगा माइक। जी आप बताओ बेटा। आपकी तो आवाज़ माइक से भी अब ऑन होने के बाद भी नहीं निकल रही, थोड़ा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया है ना? बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल। बोलो बेटा बोलो, बताओ मुझे क्या नाम है? वाइजा साजिद। वाइजा साजिद, ठीक है। और कौन सा, आप KG1 में पढ़ती हैं? ओहो, इसको तो दीजिए छोटे को। हाँ आ जाओ। छोटी बेटा आप बताओ क्या नाम है? माइक में बताओ। अलीजा आसिफ। अलीजा आसिफ। अच्छा, और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? M3। कौन सी? M3। M3 में। अच्छा, M3 पता नहीं अब ये कौन सी क्लास है, ये नहीं पता। अच्छा ठीक है, इनको दीजिएगा बेटा। जी बेटा, आपका क्या नाम है? अरीशा आसिफ। अरीशा आसिफ। अच्छा, आप दोनों बहनें हैं ना? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हम 3 में पढ़ते हैं।
आप भी? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा देखिए, हम आपको बताते चलें कि GFS की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, दिल पसंद की जानिब से जो है ना ये इफ्तारी का इंतज़ाम है। इसके अलावा कौसर मसाले का गिफ्ट हैम्पर है। कौसर मसाले का गिफ्ट हैम्पर आप देख रहे होंगे। क्विज़ की जानिब से ये जो ऑरेंज जूस है ये दिया जा रहा है। मतलब ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं यहाँ। रोज़ा खुशाई, मेरा पहला रोज़ा। बेटा आप लोगों को अल्लाह ताला ये रोज़ा कबूल फरमाए आपका। कौसर मसाले के हवाले से भी कंप्लीट रेंज ऑफ डिलीशियसनेस, यानी ये कौसर मसाले हैं। तो बहरहाल आप अल्लाह ताला आपका रोज़ा कबूल करे, उम्मीद करते हैं। बहरहाल हमारे तमाम मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। वक्फ़े के बाद अब से कुछ देर में कराची और उसके मज़ाफ़ात में मगरिब की अज़ान और इफ्तार का वक्त जो है ना वो होगा। कुछ छोटे से वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए रमज़ान अल करीम, हमारी खुसूसी नशरियात।